السلام علیکم۔ میرا نام پاکستانی ہے۔ ایک دوسرے معزز پاکستانی شہری کا شکایت نامہ اپنے ہاتھ میں لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ شکایت نامہ آپ کو بھی سناؤں، تو ہمتن گوش ہو جائیے۔ میرا نام پاکستانی ہے۔ میں ملک پاکستان کا ایک معزز شہری اور اس معاشرے کا ایک ادنا سا فرد اپنے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھا اس سوچ میں اپنے بال سفید کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا۔ معاشرے کے افراد کے رویوں کو دیکھ کر میں مطمئن نہیں رہا۔ ہمارا سیاسی شعور اور پبلک اوپینین ایک بے لگام گھوڑے کی طرح کبھی ادھر بھاگے تو کبھی ادھر کو دوڑے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ لوگوں میں یہ بری عادت پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن اب سوشل میڈیا نے رہی صحیح کسر بھی چھوڑ دی اور انسان کا خود پر کنٹرول ہی نہ رہا۔ ہمارا نظریہ ایک سیاسی لیڈر سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے بھاگے، ہمارا ووٹ دوسرے سیاسی لیڈر سے متاثر ہو کر اس کی جولی میں جا کر گرے، ہمارے گھر کی چھت پہ گڑا ڈنڈا جس سیاسی لیڈر سے متاثر ہو تو اس کی کبا پہنے اور سال میں 4 سے 5 مرتبہ اپنا لباس بدلے۔ ہماری زبان بھی تو ہماری گرفت میں نہیں۔ آج جس کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگایا تو کل اسی کے لیے مرد آباد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ان پہ ہزاروں لعنتیں بیچتے ہیں۔ 21ویں صدی کا یہ گورکھ دھندا یعنی کہ آج کا انسان اپنے اس سیاسی شعور اور پبلک اوپینین جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کس سمت جا رہا ہے پتہ نہیں، لیکن ایسے میں جس کی بلے بلے ہیں اور وہ ایوان اقتدار کی باغ دوڑ کی جنگ میں کبھی ایک دوسرے کے حریف بنے تو کبھی دوست، آخر میں ایوان اقتدار کی باغ دوڑ ملتی ہی مینڈک بن جاتے ہیں۔ دے بیکم فراڈ۔ الیکشن سے پہلے جنہوں نے زندہ باد مرد آباد کے نعروں کی گرما گرمی میں ان مینڈکوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شاہی محلات کی چابی ہاتھ لگے اور وہاں نصب بڑے بڑے ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو چھوئے تو ان کو سردی کا احساس ہونے لگتا ہے اور 5 سال کے لیے یہ مینڈکے ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں جو لیڈرز امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں اور وہاں کے مارجنلائزڈ لوگوں یعنی کہ افریقن امریکن سیاہ فام امریکیوں کے لیے سول رائٹس کی تحریکوں کے حوالے دیتے ہیں اور مارٹن لوتھر کنگ کے مشہور زمانہ تقریر آئی ہیو اے ڈریم پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن جب حکمران بنتے ہیں اور میرے علاقے کے خستہ حال غربا ان حاکموں کو معاشرے میں امیر شہر اور غریب شہر کے درمیان معاشی اور سیاسی جنگ کی طرف راغب کرتے ہیں اور امیر غریب کے درمیان اس تفریق کو مٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ایوان اقتدار سے ایک ہی صدا آتی ہے، آئی ہیو اے ڈریم۔ یہ مینڈکے شاہی محلات میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے معاشرے کے لوگ اپنی شعور کی بتی گل کیے ہوئے ان کے ڈریمز اور مارٹن لوتھر کنگ کے ڈریم میں فرق نہیں کر پاتے، اور 5 سال بعد سٹیج پہ کھڑا مینڈک صدا لگاتا ہے، آئی ہیو اے ڈریم، تو یہ لوگ پھر سے ان کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ جلسے جلوسوں کے ڈریمز اور شاہی محلات کے ڈریمز میں پھنسی یہ عوام پتہ نہیں کب تک سوتی رہے گی، اللہ خیر کرے۔ انسان کے زمانہ جاہلیت اسٹیٹ آف ایگنورنس سے انلائٹنمنٹ تک کے سفر نے، اسٹیٹ آف نیچر سے سوشل کنٹریکٹ تک کے ان کٹھن مراحل نے، اور مونارکی سے ڈیموکریسی تک کے اس پرخار راستے پہ سفر نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت اور طاقت دی ہے وہ ہے سیاسی شعور، جس کے بنیاد پہ انسان نے انقلابات برپا کر دیے اور دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس طاقت
سیاسی شعور کے بنیاد پہ انسان اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن سیاسی لیڈران نے پبلک اوپینین کے ذریعے انسان کی سیاسی شعور کو ایسا زنگ لگایا کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہا۔ انسان نے سیاسی شعور کا دامن چھوڑ کر پبلک اوپینین کا آسان سہارا لیا، اور اب اخبارات کی شہ سرخیاں، نیوز چینلز کے ہیڈ لائنز زندہ آباد مرد آباد کے نعروں سے متاثر ہو کر سیاسی لیڈران کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو اصل میں مینڈکوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دے الیکٹس فراگز۔ سیاسی شعور کے بجائے پبلک اوپینین کے بنیاد پہ فیصلے کرنے سے ہمارا معاشرہ، ہماری تقدیر اور ہماری قسمت بدلے گی کیا؟ یہ کسی سیاسی مینڈک سے پوچھیں تو لازماً یہی جواب آئے گا، ہاں، I have a dream۔